اللہ ہم سے مختلف ذریعوں اور مختلف طریقوں سے بات کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ہمیں قرآن دیا، اور قرآن اللہ کی ہم سے گفتگو نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا، جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھو میں دعائیں سنتا ہوں، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت انتظار کے بعد ملوایا، جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیر کا مطلب نہیں یا ناممکن ہرگز نہیں۔ حضرت ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان میں پانی دیا، جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھو میں اپنے بندے کو آزمائشوں میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کو عمر کے آخری حصے میں اولاد عطا کی، اور جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھو میں صبر کرنے والے کو کیسے نوازتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے ہر قدم پر آزمایا، کہ جیسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھو کہ میری آزمائشوں کا مطلب ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ بس اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں معجزے دکھا کر وقت کے آخری گھڑی میں جب صبر ٹوٹنے والا ہوتا ہے، تب دعائیں قبول کر کے آزمائشوں سے گزار کر بہترین سے نواز کر ہم سے کلام کرتے ہیں۔ ہر تکلیف، ہر خوشی اللہ کی طرف سے ایک پیغام لاتی ہے، بے شک ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مأمور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے ہمارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تو جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ آپ کے اٹھے ہاتھ بھلے ہی گناہ گار ہیں، آپ کی دعائیں بھلے ہی کمزور ہیں، لیکن وہ جو ہمارا اللہ ہے نا، وہ بڑا طاقتور ہے۔ دعا کرنا بند مت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا یہ تمہیں قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ جو مانگے بنا بھی دیتا ہے تو وہ مانگنے سے کہاں رک سکتا ہے؟ لبوں پر فریاد لانے سے پہلے وہ عطا کے راستے خود ہی بنا لیتا ہے۔ وہ بھر دے گا تمہارے سینے کے سبھی گہراؤ، وہ فرما دے گا جب تمہاری سبھی دعاؤں پر کن فیکون۔ تم اللہ سے امید نہیں، اللہ پر یقین رکھا کرو، کیونکہ یقین کے معجزے امید سے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ تمہاری ذات کو تشکیل دینے والا خدا تمہارے خوابوں کو بھی ضرور پروان چڑھائے گا۔ اگر وہ الخالق ہے تو وہ کن فیکون کا مالک بھی ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں نوازنا ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تمہارے ماضی کو نہیں ٹٹولتا، وہ بس مقدر کے لکھے پنوں کو دھو دیتا ہے، ان لکھی کہانیوں کو موڑ کر پھر سے تمہارے ایک ندامت کے آنسو سے نئی کہانی بو دیتا ہے۔ یقین رکھو اللہ پر، جو تڑپ تمہیں جائے نماز اور دعاؤں تک کھینچ لائی ہے، اسے بندے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بندے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے، تب میرا اللہ کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔ ڈوبتے ہوئے بھی تیرائے جاتے ہیں جب وہ اللہ کو آواز لگاتے ہیں، چشمے صحرا سے بہائے جاتے ہیں جب یقین والے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، معجزے رونما ہو جاتے ہیں جب ایمان والے صبر کر جاتے ہیں۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یاد رکھو کہ تم جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ مالک کن ہے۔ جب دعا کر رہے ہو تو دھیان میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا قبول کرنے والا، اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے،
یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ تمہاری ایک آواز پر سب عطا کر دیتا ہے، تم اس کی کسی پکار پہ لبیک نہیں کہتے۔ کبھی اس کے رنگ میں خود کو رنگ کے تو دیکھو، سارے رنگ پھیکے لگیں گے۔ خود کو اس کا عادی بنا کر تو دیکھو، ساری دنیا تمہیں مطلبی لگنے لگ جائے گی۔ کبھی اس کی سن کے تو دیکھو، تمہیں دنیا کی ساری آوازیں بے معنی سی لگیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ جس دعا کو تم نے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیا ہو، وہی دعا قبولیت کی ہوئی تو؟ جس تحیر سے ہمت ہار دی تم نے، کیا کبھی تم نے سوچا کہ وہی دعا معجزوں کی دعا ہوئی تو؟ کہ وہی اگلا لمحہ ہی معجزوں کا ہوا تو؟ کب کیسے اللہ نے کن فرمانے کا سوچا ہو، تم نہیں جان سکتے۔ تم اتنے یقین سے دعا مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔